عمران خان صاحب کے اندر جانے اور باہر آنے میں اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جو ایکچولی جو بعض اوقات ایک رپورٹر اگر اچھا کہیں جا رہا ہو نا تو بعض اوقات دیواریں بھی بولنا شروع کر دیتی ہیں. اچھا تو ذرائع بن جاتی کان تو ہوتے ہیں, دیواریں بھی ذرائع بن جاتی ہیں, دیواریں بولتی ہیں. اچھا دیواروں کے کان تو ہوتے ہیں, تو جب کان ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی زبان بھی ہوتی ہے. زبان بھی ہوتی ہوگی. اچھا خیر, تو میں بھی کہیں ایسے ہی دیواروں کے پاس سے گزر رہا تھا تو دو انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب عمران خان صاحب کے پاس لوگوں کو جانے کی اجازت دی گئی تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ جاتے تھے جو عمران خان صاحب کے لیے ایک غیر حقیقی تصویر لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خیالات غیر حقیقی تصویر اباؤٹ واٹ, مثلا ریالٹی سے پرے رکھتے خان صاحب آپ تحریک کا اعلان کریں, خان صاحب آپ یہ کریں, خان صاحب آپ وہ کریں, خان صاحب آپ فلاں کریں, یعنی جو اکساتے تھے کسی درجے میں. اچھا ایک یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ایک فریق کی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, جو جیل سے باہر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ سمجھ لیں باجوہ صاحب کی, ہاں میری ہے واقعی ہے. واضح بھی کر دیں اکبر باجوہ, واضح بھی کر دیں. تو اب وہاں پہ جناب اندر جاتے تھے تو پارٹی کے اندر سے کچھ لوگوں نے, جو لوگ بات چیت کرنے کے حامی ہیں, جو بات چیت کر سکتے ہیں, تو ان کے جب وہ بات کرتے تھے تو نمبر ایک انہیں ماحول میں اثر نہیں آتا تھا. جب بھی وہ بات کرتے تھے انہیں ماحول میں اثر نہیں آتا تھا کیونکہ 4-5 لوگ ساتھ ہوتے تھے, اور اس میں بیشتر جب وہ ہوں جو کہیں کہ نہیں خان صاحب یہ غلط ہے, یہ جو یہ بات کر رہے ہیں, نہیں ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اب اس میں سنجیدہ سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی تھی. پھر اس میں وقتاً فوقتاً اس میں وقفے آتے رہے تو پھر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ آپ اگست 2024 سے شروع ہو جائیے. اگست 2024 میں بھی جو اندر جانے والے لوگ تھے جو اسپیشل اوکیزن میں وہ جلسے کے لیے گئے تھے, تو اعظم سواتی تھے جی, اور بیرسٹر صبح گئے تھے جی 7 بجے. اچھا جناب, اس کے علاوہ پھر بہت سارے لوگ اندر جاتے رہے. اب پھر ہم پابندی دیکھ رہے ہیں کہ لگ رہی ہے. دیکھیے اب کیا اب پابندی کی ریزن کیا ہے. اب یہ یہاں تک تو تھی دیواروں کی کہی ہوئی بات ہے. اچھا اب دوسرا ہو رہا تھا کہ پھر خان صاحب سے جو لوگ ملتے تھے وہ مل کے باہر آ کے بات کرتے تھے, اور پھر یہ رپورٹروں کے سامنے بھی بات چیت ہوتی تھی. تو یہ بھی ماحول کو کسی درجے میں ایکچولی گرم کر رہی تھی. اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کیسے ہے. یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں. جی, کہ پچھلے کچھ عرصے میں ایک کوشش ہوئی کہ ان معاملات کو سٹرکچر کیا جائے, ملاقات کے معاملے کو. وہ عدالت کے ذریعے کوشش ہوئی, لیکن وہ سٹرکچر کہیں فٹ بیٹھتا دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب پر اتنا پریشر آ گیا کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں میں نے ملنا ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں میں نے ملنا ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں میں نے ملنا ہے. ہر شخص جو ہے وہ کہنے لگا کہ جناب اصل بات ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب میرے مجرم ہیں. ہاں یہ بھی کہانی شروع ہو گئی تھی نا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کو پھر ایک متناسب سے ایک ہمیشہ ایک گروہ بنانا تھا, وہ بھی ایک ٹیڑھا کام تھا, اور اس میں پھر کام پھر دوسری طرف چلا جاتا. اس میں تو کوئی بھی راضی نہیں ہو سکتا. دیکھیے اب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کسی درجے میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ ہم معاملات کو ٹھنڈا کریں. یہ جو ٹھنڈا کرنے کی کوششیں ہیں یہ ہے اصل بات. ٹھنڈا کرنے کی کوششیں, یہ کوئی میں ہوا سے لے کے بات نہیں کر رہا, اسے آپ ملاقاتوں والے معاملے سے جوڑ رہے ہیں. بھائی ٹھنڈا کرنے کی کوششیں, امریکہ سے ڈاکٹروں کا آنا یا وہ جو بھی لوگ وہاں سے آئے تھے, کیا یہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہیں؟ ہاں بالکل ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب یہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس میں بعض اوقات پھر سکیڑنا پڑتا ہے اس راستے کو کہ جہاں سے ہر شخص گزر جائے عام حالات میں, لیکن پھر ایک ایسا ماحول بنتا ہے کہ اس میں سے صرف مرضی کے لوگ ہی گزر سکیں. تو دیکھیے یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے اور تھوڑا سا نازک بھی ہے. اس وجہ سے ان ملاقاتوں پہ پابندی میں اس وقت, پہلے وہ صرف اذیت کے لیے ہوتی, جی اس بار اس میں ایک میتھڈ ہے, ایک حکمت ہے.